السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ گجرات میں بارش سے افراتفری، فوج کو طلب کر لیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے 17,800 افراد کو نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ چمپائی سورن نے جھارکھنڈ مکتی مورچے سے دیا استعفیٰ، پارٹی اپنے مقاصد سے بھٹک چکی ہے۔ شمبھو سورین کو خط لکھ کر بتایا اپنا درد۔ وستارا ایئر لائنز کی عجیب حرکت، فلائٹ میں کھانے کو ہندو فوڈ اور مسلم فوڈ کا دیا گیا نام۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پر عائد پابندی برخاست، عبوری حکومت نے اٹھایا بڑا قدم۔ انصار اللہ بنگلہ کے لیڈر جسیم رحمانی کو بھی جیل سے رہا کرنے کا کیا فیصلہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ گجرات میں بارش سے متعلقہ واقعات میں مزید 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس طرح 3 روز میں بارش سے جاں بحق کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ مسلسل چوتھے دن بھی ریاست کے کچھ حصوں میں شدید بارش جاری رہی۔ وہیں سیلاب سے متاثرہ علاقے سے 17,800 افراد کو نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا۔ ایک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ اپنی جانیں گنوانے والوں میں ٹریکٹر ٹرالی پر سوار 7 افراد شامل ہیں، جو اتوار کو موربی ضلع ایک پل کو عبور کرنے کے دوران بہہ جانے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ان کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ وڈودرا میں بارش رکنے کے باوجود شہر میں بہنے والی وشوامترا ندی کناروں کو توڑ کر رہائشی علاقے میں داخل ہو گئی ہے، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اور عمارتیں، سڑکیں اور گاڑیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ چمپائی سورن نے جھارکھنڈ مکتی مورچے سے باضابطہ طور پر استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے JMM چیف شمبھو سورین کو خط لکھ کر پارٹی کے سبھی عہدیداروں سے دستبردار ہونے کی اطلاع دی اور ساتھ ہی اپنا درد بھی ان کے سامنے رکھا۔ چمپائی سورن نے اپنے خط میں شمبھو سورین کو بتایا کہ JMM کی موجودہ پالیسیوں اور طریقہ کار سے مایوس ہو کر انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی رہنمائی میں جس پارٹی کا خواب ہم جیسے کارکنان نے دیکھا تھا اور جس کے لیے ہم لوگوں نے جنگلوں، پہاڑوں اور گاؤں کی خاک چھانی تھی، آج پارٹی اپنے ان مقاصد سے بھٹک چکی ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ JMM میرے لیے ایک خاندان جیسا رہا اور میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اسے چھوڑنا پڑے گا، لیکن گزشتہ کچھ دنوں کے واقعات کی وجہ سے مجھے بہت ہی تکلیف کے ساتھ یہ مشکل فیصلہ لینا پڑ رہا ہے۔ وستارا ایئر لائن پر کھانے کو لے کر فرقہ واریت پھیلانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ صحافی آرتی سنگھ ٹکو نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی جس نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وستارا ایئر لائنز کو ایک پوسٹ میں ٹیگ کرتے ہوئے آرتی ٹکو سنگھ نے لکھا، ان کی فلائٹ میں سبزی خور کھانے کو ہندو فوڈ اور نان ویجیٹیرین فوڈ کو مسلم فوڈ کیوں کہا جا رہا ہے؟ صحافی نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے سوال اٹھایا، آپ کو کس نے کہا کہ تمام ہندو سبزی خور ہیں اور تمام مسلمان ویجیٹیرین ہیں؟ یہ آپ لوگوں پر کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ کیا آپ سبزی، چکن اور مسافروں کے حوالے سے بھی فرقہ واریت میں مبتلا ہو جائیں گے؟ میں اس رویے سے حیران ہوں کہ اس لیے میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دونوں کھانے بک کروائے۔ صحافی نے اس معاملے میں شہری ہوابازی کی وزارت اور حکومت ہند سے مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے آج ایک بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے جماعت اسلامی پارٹی پر عائد پابندی ہٹا دی ہے۔ ساتھ ہی ہندوستان مخالف شورش پسند لیڈر اور انصار اللہ بنگلہ ٹیم چیف جسیم الدین رحمانی کو بھی پیرول پر رہا کر دیا ہے۔ اس گروپ کا القاعدہ کے ساتھ براہ راست رشتہ ہے۔ یہ دونوں فیصلے بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے لیے بھی بہت اہم ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزارت داخلہ کے ذریعے جماعت اسلامی سے پابندی ہٹائے جانے کے بعد اب اس پارٹی کو اپنی سرگرمیوں کو پھر سے شروع کرنے کا راستہ مل گیا ہے۔ انتخابات لڑنے کے لیے اسے اب بھی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہونا ہوگا۔ اس درمیان بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے امیر کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کو ماضی کو پیچھے چھوڑ کر چین، امریکہ اور پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ متوازن اور مضبوط تعلقات بنائے رکھنا چاہیے۔
مغربی کنارے میں دوسرے دن بھی اسرائیلی فوج کا آپریشن جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کی صبح ایک ہی وقت میں نابلس شہر، الخلیل کے شمال میں العروب کیمپ اور طول الکرم کے مشرق میں نور الشمس کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے کہا کہ اسرائیل کی کارروائیوں کے آغاز سے اب تک کم از کم 18 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فلسطینی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی افواج نے طول الکرم کے کیمپ میں اونچی عمارتوں کی چھتوں پر نشانچیوں کو تعینات کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں فلسطین کے متعدد گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ اس دوران میں جاسوس طیاروں کی نیچی پروازیں جاری رہی۔ جنین میں اسرائیلی فوج اور مسلح فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے مشیر محمود الحباش نے اسرائیل پر الزام عائد کیا کہ وہ مغربی کنارے میں اسلحہ اسمگل کر رہا ہے تاکہ اس بنیاد پر دھاوا بول سکے اور لوگوں کو جبری ہجرت پر مجبور کر سکے۔ صہیونی فوج نے امریکی اور مغربی ممالک کی فوجی مدد سے غزہ کی پٹی میں نسل کشی کی بھیانک مہم جاری کر رکھی ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کا مسلسل 329واں روز ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 66 فلسطینی ہلاک اور 77 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ آدھی رات سے اب تک 15 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی حمایت کی وجہ سے یوکرین کے حملوں میں آنے والی شدت اور قدس کے ایک بڑے خطے پر اس کے قبضے پر برہم روس نے ایک بار پھر امریکہ اور یورپی ممالک کو تیسری عالمی جنگ کی دھمکی دی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے متنبہ کیا ہے کہ مغرب یوکرین کے معاملے میں آگ سے کھیر رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک یوکرین کو اپنی فراہم کردہ میزائلوں سے روس پر حملہ کرنے کی اجازت دینے پر غور کر کے آگ سے کھیر رہے ہیں۔ امریکہ یاد رکھے کہ جنگ شروع ہوئی تو صرف یورپ تک محدود نہیں رہے گی۔ یاد رہے کہ یوکرین اس مہینے اگست کو روس کے مغربی علاقے کرسک پر حملہ کیا اور اس کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا، جس کے رد عمل میں روسی صدر ولادیمیر پوتن نے بھی کہا کہ اس حملے کے جواب میں روس کی جانب سے مناسب رد عمل کیا جائے گا۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔